آپ اور میں نہیں چاہتے کہ ہمارا جنت میں جیسی مرے سلامتی کے ساتھ داخلہ ہو جائے. اللہ کی میں نے کہا کہ تم یہ 4 کام کر لو: افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنت بالسلام. تم سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانے کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو رشتہ داروں سے، اور رات کو نہ اٹھ کے نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی جن سے محبت کرتے ہیں، جن کی طرف اسمائل کرتے ہیں. اللہ اکبر. who are these lucky people یا رسول اللہ؟ who are these lucky people جن کو رب دیکھ کے مسکرا ہے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک، میں کیونکہ ہمارا سبجیکٹ یہ ہے، جس کی خوبصورت بیوی ہوئی، یعنی the one he loves her or she loves his husband، یعنی اسپاؤز اس کا بہت خوبصورت ہوا، کمفرٹیبل بیڈ ہوا جس پر آرام سے سو سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اٹھتا ہے، اپنی ڈیزائر کو چھوڑتا ہے اور وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اینجل سے کہتے ہیں کہ he could have slept، یعنی وہ چاہتا تو سوتا رہتا، آرام کرتا رہتا، اس کی خوبصورت بیوی ہے اور کمفرٹیبل بیڈ ہے، لیکن he left his desires and he stood up for my sake. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس پہ اسمائل بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر. Imagine the blessed person جس کو رب دیکھ کے مسکرائے. اچھا سوال کر سکتے ہیں آپ لوگ، اور یہ بنتا بھی ہے کہ تو ہاں بھائی کیا ہوگا اگر رب دیکھ کے مسکرائے؟ تو مطلب کیا بنتا ہے؟ What happens when Allah subhanahu wa ta'ala sees a person and smiles؟ ہمیں اللہ کے نبی نے بتا دیا. مسند احمد میں امام احمد نے اپنی اس حدیث کو لے کے آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَإِذَا ضَحِكَ رَبْ إِلَى الْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ. اللہ اکبر. رب جس بندے کو دیکھ کے مسکرا دینا دنیا کی زندگی میں، تو اس کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن. پھر اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. کہ رب اگر جس بندے کو دیکھ کے مسکرا دے اس دنیا کی زندگی میں، تو پھر اس کا حساب نہیں ہے. پھر وہ جنت میں VIP لین سینٹر ہوگا. پھر وہ جنت میں اسے سوال نہیں ہوگا کہ یہ کام کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا. وہ he will enter Jannah from the back door. جو جنت کے جو قیامت کے دن کے ٹارچرز ہیں، جو لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، سورج 1 میل پہ ہوگا، لا يحزنهم فزع الاکبر، کہ ان پہ یہ سب جو ہے نا، یہ سب کیٹاسٹرفی، یہ مصیبتیں ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گی. اولئک لهم الامن، وہ امن میں ہوں گے، وہ سکون میں ہوں گے. تو قربۃ اللہ تعالی، اللہ سے قریب ہونے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. اور ایک اور چیز بتاؤں آپ کو، اللہ کے نبی نے فرمایا اقرب ما یکون الرب من عبد فی جوف اللیل الآخر فإن استطعت ان تكون ممن یذکر اللہ فی تلک الساعة فکن. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انسان سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے اپنے رب کے، وہ اس پورشن میں ہوتا ہے رات کے، یعنی جو لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ، فی جوف اللیل الآخر او آخر. جو شخص اللہ کی کا استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اس میں اٹھ کے اللہ کا ذکر کر سکے، فکن، تو وہ لازمی کرے. اس کو چاہیے کہ اس اپرچونٹی کو کبھی مس نہ کرے، کیونکہ یہ قربۃ اللہ تعالی، یہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں، when I was coming to this lecture and I was thinking کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کب کون سا ایسے مومنٹ ہے جس میں انسان اللہ رب العالمین سے، اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے پیدا کرنے والے سے، فاطر السماوات والارض سے، بدیع السماوات والارض سے کب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ تو وہ پتہ ہے کون سا مومنٹ ہے؟ That is the moment جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تہجد کے ٹائم پہ. یہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک دو حدیث میں فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء.
کہ انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہے. اور دوسری یہ حدیث بھی آگے کہ اقرب ما یکون الرب من عبد فی جوف اللیل الاخر، کہ انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں. Now we know from the principles of عقیدہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ثم استوى علی العرش، عرش پہ مستوی ہیں، اور ان کا علم جو ہے فزیکلی اللہ سبحانہ وتعالی اپنے عرش پہ موجود ہے. I hope this every Muslim knows about it. اور اللہ رب العالمین اپنے علم سے ہر جگہ پہ موجود ہیں، یعنی he knows each and everything. He knows ہم تمہارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، ٹھیک ہے. تو لیکن فزیکلی اللہ سبحانہ وتعالی اپنے عرش پہ موجود ہے. ثم استوى علی العرش الرحمن علی العرش استوى، الرحمن عرش کے اوپر مستوی ہے، ٹھیک ہے. But a person is closer to Allah subhanahu wa ta'ala when Allah subhanahu wa ta'ala physically comes to the first heaven, and that person is at the lowest of his posture، جو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. This is the moment کہ اللہ بھی پہلے آسمان پہ ہے اور انسان بھی سجدے میں ہے، کہ جب انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور یہ قیام اللیل کا ٹائم ہے. تو اس اپرچونٹی کو مس نہ کریں، بیکاز تہجد never fails anyone. دعا made at tahajjud is like an arrow which never skips its target. یہ ایک ایسا نشانہ ہے جو کبھی اپنے ٹارگٹ کو مس نہیں کرتا. اور اگر آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہر کام کر دیا مصیبت سے نکلنے کے لیے، مگر تہجد کی نماز کنسسٹنٹلی نہیں پڑھی، تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. اور تیسری چیز وَمَنْهَاتًا عَنِ الْإِثْمِ، کہ یہ وَمَنْهَاتًا عَنِ الْإِثْمِ کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہوں سے انسان کو دور کرتا ہے. وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کو دھونے کا باعث بن جاتا ہے. So if your past scares you, tahajjud is for you. If you want to leave a sin, وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، if you are attracted towards women, if you are addicted to drug یا porn addiction ہے، یا کوئی particular sin ہے، یا کوئی secret sin ہے جس میں آپ involved ہیں، چاہے outward ہے یا inward ہے یا public ہے یا secret ہے، this tahajjud prayer is for you. وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، کہ یہ گناہوں سے انسان کو دور کرتا ہے، اور یہ خطا کاروں کو، جو لوگوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر دیا، ان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. So it is your go-to area. This is your go-to prayer جس میں ہمیں جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جبریل امین آئے اور کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ آتانی جبریل علیہ السلام، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں علیہ السلام، آتانی جبریل علیہ السلام، فقال یا محمد عیش ما شئت فإنک میت. اے محمد آپ رہیں جب تک زندہ رہنا چاہتے ہیں، لیکن ایک دن آپ کو رب سے ملنا ہے، ایک دن آپ وفات پا جائیں گے. وحبب من شئت فإنک مفارقہ، جس سے آپ مرضی محبت کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، لیکن ایک دن جدائی کا وقت آ جائے گا. اور مفارقت یعنی your meetings, your love will be followed by a departure. وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ، جو کام آپ نے کرنا ہے کریں، اس کا بدلہ ملے گا. ثم قال یا محمد، اور پھر کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شرف المؤمن قیام باللیل. ایک بات یاد رکھیں کہ جو مومن کا شرف ہے اور آنر ہے اور ڈگنیٹی ہے، وہ کس چیز میں ہے؟ قیام اللیل میں. وعزہ الاستغناء من الناس، استغناء عن الناس، اور اس کی جو عزت ہے، جو اس کی تکریم ہے، وہ لوگوں سے غنی ہونے میں ہے، یعنی لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہونے میں ہے. سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام بڑے ایک برادرلی طریقے میں، ایک بیسٹ فرینڈ کے طرح سے ان کے پاس آ کے، اور نو ڈاؤٹ جبریل واز ون آف دا بیسٹ فرینڈز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، آگے ڈفرینٹ باتوں کی بتاتے ہیں ان کو، اور کہتے ہیں کہ لیکن جان لیں کہ جو مومن کا شرف ہے نا، اور عزت ہے اور آنر ہے، وہ قیام اللیل میں ہے. اور لوگوں کی جو رسپیکٹ ہے، وہ لوگوں سے غنی ہو جانے میں ہے. سو بات کیا ہے
کہ جو لائف کا کرکس ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے، اس کو آنریبل ہو، وہ سکسیسفل ہو، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں، تو کیا کریں؟ قیام اللیل کی نماز پڑھیں اور لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہیں. And this is an honor Allah will publicize even if you don't want it. اللہ لوگوں میں اس کو پھیلا دیں گے. اگر کوئی شخص قیام اللیل پڑھتا ہے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے اور اس کو آنر اور تکریم بخشیں گے. یہ اللہ کا ایک اصول ہے. سعید ابن مسیب کہتے ہیں قیام اللیل کے بارے میں، کمال کہتے ہیں قال سعید ابن مسیب رحمہ اللہ ان رجل لا يصلي باللیل فيجعل الله في وجهه نورا ويحبه عليه كل مسلم فيراه من لم يراه قط فيقول انی احب هذا الرجل. سید مسیب کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ ایک شخص جو اللہ کی رضا کے لیے قیام اللیل کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے میں نا نور کو بھر ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نا نور سے بھر دیتے ہیں اور ہر مسلم اس بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں یعنی وہ قیام اللیل کی وجہ سے ایک عجیب سا نور اینڈ بیوٹی ایگزامن کرتا ہے اور آبزرو کرتا ہے. اور پھر انسان اس محبت کی وجہ سے کیا اٹھتا ہے کہ واللہ انی احب هذا الرجل، کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. And this is what used to happen with the Salaf as well. امام وقی رحمہ اللہ جو کہ امام شافعی کے استاد تھے، امام وقی ابن جرح کہتے ہیں کہ لوگ یعنی لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ